السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. معزز سامعین کرام، دینی اور اسلامی بھائیوں، عزیز نوجوان دوستوں، پردہ نشین باحیا اسلامی ماں اور بہنوں، آج عید الاضحیٰ ہے جو مذہب اسلام کا دوسرا اہم تہوار ہے۔ یہ بھی عید الفطر کی طرح خوشی کے ان دنوں میں سے ایک ہے جسے ہر سال پوری دنیا کے مسلمان سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے جانور ذبح کر کے بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ قربانی رب تعالیٰ کی محبوب ترین عبادت اور دین اسلام کے شعائر میں سے ایک اہم شعار ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی توحید، اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اپنے رب کی اطاعت و فرما برداری کی یاد دلاتی ہے۔ قربانی یا اضحیہ عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد سے ایام تشریق کے آخری دن تک مخصوص چوپایوں میں سے کوئی ایک اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے قربانی کی نیت سے جانور ذبح کرنے کو کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں سنت ابراہیمی یعنی قربانی کو دین کا بنیادی شعار قرار دیتے ہوئے اس کی اہمیت و فضیلت پر مفصل روشنی ڈالی گئی ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک فیض ترجمان سے ارشاد فرمائیے، اعلان کر دیجئے کہ یقیناً میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب کچھ اس اللہ کے لیے جو سارے جہاں کا مالک ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے کچھ اس طرح فرمایا، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اور ہم نے ہر امت کے لیے اس غرض سے قربانی کرنا مقرر کیا تھا کہ ان چوپایوں کی قسم کے مخصوص جانوروں کو قربان کرتے وقت اللہ کا نام لیا کریں جو اللہ نے ان کو عطا کیے تھے۔ معلوم ہوا کہ قربانی کا عمل ہر امت میں مقرر تھا، البتہ اس کے طریقے اور اس کے صورتوں میں کچھ فرق ضرور رہا ہے۔ انہی میں سے قربانی کی ایک صورت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو عید الاضحیٰ کی قربانی کی صورت میں عطا فرمائی، جو کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یادگار ہے۔ صحیحین وغیرہ میں جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله۔ جس نے بھی نماز عید کی ادائیگی سے قبل قربانی کر لی، اسے چاہیے کہ وہ اس کی جگہ دوسرا جانور ذبح کرے، اور جس نے قربانی نہیں کی وہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ذبح کرے۔
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، جو شخص قربانی کی طاقت رکھنے کے باوجود بھی قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں حاضر نہ ہو۔ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں ایک عید الاضحیٰ کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عیدگاہ میں حاضر تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خطبہ مکمل کر لیا اور ممبر سے اترے تو آپ کو ایک میڑھا پیش کیا گیا جسے آپ نے اپنے دست مبارک سے ذبح کیا اور یہ دعا پڑھی، بسم اللہ واللہ اکبر ھذا عنی وعمن لم یضح من امتی، اللہ کے نام سے اور اللہ سب سے بڑا ہے، یہ میری طرف سے اور میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے جو قربانی نہیں کر سکے۔ عزیز بھائیوں، قربانی دراصل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس عظیم سنت کی یادگار ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ ابراہیم اپنی عزیز ترین متاع، اپنے نور نظر اور لخت جگر اسماعیل کو میرے نام پر قربان کر دو، پھر دونوں باپ اور بیٹے اللہ تعالیٰ کی رضا اور حکم کے سامنے جھک گئے اور چشمے فلک نے یہ منظر دیکھا کہ بوڑھے باپ نے نوجوان بیٹے کو زمین پر لٹا رکھا ہے، باپ کے ہاتھ میں چھری ہے جو بیٹے کے گلے پر چلنے والی ہے، بیٹا خوش ہے کہ اللہ کی راہ میں ذبح ہو رہا ہوں، اور باپ بھی راضی ہے کہ اپنے بڑھاپے کی سب سے قیمتی دولت مولا کے بارگاہ میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ سورہ صافات میں اللہ رب العالمین نے اس واقعے کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين فلما اسلما وتله للجبين وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين۔ اللہ اللہ، کیسا سہانا منظر ہوگا جب غیب سے ندا آئی کہ ابراہیم آپ نے خواب پورا کر دیا، آپ کا اخلاص آشکارا ہو گیا، آپ اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ یہ وہ قربانی ہے جس کی نظیر و مثال پوری انسانی تاریخ میں نہیں ملتی، اس لیے اللہ نے فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین، بلا شبہ یہ صریح آزمائش تھی اور ذبیح اسماعیل کے فدیے میں ہم نے ایک بہت بڑی قربانی دے دی۔ اللہ تعالیٰ کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ادا اس قدر پسند آئی کہ رہتی دنیا تک کے لیے اسے زندہ و تابندہ کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ کروڑوں مسلمان ہر سال اس ذبح عظیم کی یاد تازہ کرتے ہیں اور تا قیامت یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ برادران اسلام، امام الموحدین سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عظیم سنت ہر سال ہمیں یہ بھولا ہوا سبق یاد دلاتی ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوستی و محبت چاہتے ہو تو ہر چیز کو اس کی رضا پر قربان کر دینے کے لیے تیار رہو۔ اگر اللہ رب العزت کی خصوصی نصرت کے طلبگار ہو تو ایثار و قربانی اور اطاعت و وفا کی راہوں پر گامزن ہو جاؤ، اور اگر اللہ رب العالمین کی بے پایاں خصوصی رحمتوں کے متمنی ہو تو اس کے ہر حکم اور ہر اشارے پر سرے تسلیم کر دو۔ قربانی محض ایک رسم نہیں کہ جانور خریدا اور ذبح کر دیا، بلکہ ایک عظیم عبادت ہے جس میں ہمارے لیے بے شمار اسباق ہیں جنہیں ہم بھول چکے ہیں، اور یہ ان اسباق کو بھولنے کا نتیجہ ہے کہ آج ہم دنیا میں عظیم افرادی قوت ہوتے ہوئے بھی ایک سوالیہ نشان بن کر رہ گئے، اور ہماری حالت وہی ہو گئی ہے جس کی پیش گوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 1450 سال قبل فرمائی تھی وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، کہ تم سیلاب کے پانی میں تیرتے کچرے کی طرح ہوگے، یعنی دشمن اقوام کے مقابلے میں تمہاری کوئی وقعت اور کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ موجودہ وقت میں طاغوتی طاقتیں اور تمام تر فتنہ و فساد برسر کار ہیں۔ امت محمدیہ کے قلب و جگر پر جس قدر، جس تیزی، جس منصوبہ بندی اور منظم سازش کے تحت حملے ہو رہے ہیں، شاید تاریخ بھی اس کی مثال پیش نہ کر سکے، جبکہ دوسری جانب مذہبی گروہ بندیاں، فرقہ پرستی، علاقائی تعصب، قومی عصبیت، مغربی افکار سے مرعوبیت، بے پردگی، بے حیائی، فحاشی اور عریانیت، انانیت، عہدہ اور منصب کی لالچ، خود نمائی، خود غرضی، خود پسندی، خود پرستی، انا اور عجب، یہ وہ تمام داخلی اور خارجی فتنے ہیں جو آج ہمیں اندر ہی اندر دیمک کی طرح چاٹ رہے ہیں۔ اگر ہمارے دل پتھر، دماغ معوف، ذہن مفلوج اور اعضاء شل نہیں ہو گئے ہیں،
اگر ہمارے بدن میں زندگی کی کوئی رمق باقی ہے اور ہماری آنکھ میں عبرت و غیرت کا کچھ پانی ابھی موجود ہے تو ہمیں اپنے مقصد زندگی اور نصب العین کے لیے اٹھ کھڑا ہونا ہوگا۔ اب وقت ہمیں ایک لمحہ کی مہلت دینے کو تیار نہیں ہے۔ کوتاہ ہمتی اختیار کر کے ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھ رہنا قطعاً درست نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، احرص علی ما ينفعک واستعن باللہ ولا تعجز۔ مومنوں، دنیاوی اور اخروی اعتبار سے جو چیز تمہارے حق میں مفید ہو اس کے لیے جوش و جذبہ اور سرگرمی دکھاؤ، تیاری کرو، رب کریم سے مدد مانگو اور مایوس ہو کر نہ بیٹھ جاؤ۔ اور اگر ہم بدستور اپنی اپنی لے میں مست اور اپنے اپنے کاروبار اور کام میں مگن رہے اور ہماری بے التفاتی، لاپرواہی، بے اعتنائی کی یہی کیفیت رہی جو اب تک ہے تو یاد رکھیے وقت کا فیصلہ بڑا ہی شدید اور بھیانک ہوگا، اور اللہ ہی جانتا ہے کہ ہماری ناعاقبت اندیشی اور فرض ناشناسی کی پاداش کن شکلوں میں ظاہر ہوگی۔ لہذا اللہ کی خاطر حالات کے تقاضے کو سمجھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری غفلت و کوتاہی ہمارے پاؤں کی زنجیر بن جائے۔ آج ہمارے پاس کون سی چیز نہیں، افرادی قوت بھی موجود ہے، وسائل بھی میسر ہیں، مال و دولت کی بھی کمی نہیں، ہماری صفوں میں ارباب فہم و دانش بھی موجود ہیں، پھر ہم کیوں سرگردہ ہیں؟ ہمیں اپنا راستہ اور منزل کیوں نہیں دکھائی دیتی؟ اصل بات یہ ہے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دروازے پر سر جھکانے اور دین و ملت کی خاطر سب کچھ قربان کر دینے کی ادا بھلا دی ہے۔ آج بھی ہم اطاعت الہی، اتباع رسول اور ایثار و قربانی کا راستہ اختیار کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت و مدد آگے بڑھ کر ہاتھ تھامے گی۔ اللہ کا وعدہ ہے وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، جو اللہ کے دین کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے، اس کی نصرت فرماتا ہے۔ اسلامی بھائیوں، قربانی کے حوالے سے بہت ہی اہم بات یہ ہے کہ قربانی خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، اس میں ریا و شہرت اور دکھلانے کا تقاضا ہرگز نہ ہو، ورنہ وہ قربانی ہمارے لیے باعث وبال بن جائے گی۔ قربانی کا فلسفہ بیان کرتے ہوئے سورہ حج میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہاری قربانی کے گوشت نہیں پہنچتے، نہ ان کے خون، بلکہ اسے تمہارے دل کی پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ یعنی جانور کو فقط ذبح کرنا مقصود نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سب چیزوں سے بے نیاز اور قابل ستائش ہے۔ اس کے پاس تو صرف بندوں کا اخلاص، ثواب کی امید اور صالح نیت کو ہوتی ہے۔ قربانی کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ قربانی کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ رب تعالیٰ کے ہر حکم کے آگے سر تسلیم کر دینا اور اہل ایمان میں جذبہ ایثار اور قربانی پیدا کرنا۔ قربانی کرنے والے کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ آج ہمارے رب نے جانور کی قربانی کا حکم دیا ہے تو ہم اسے بخوشی تسلیم کرتے ہیں، اور کل اگر ہمارا رب ہماری جان کی قربانی کا حکم دے گا تو ہمارے مالک و خالق کے نام پر یہ جان بھی قربان۔ اکثر اہل علم کے مطابق قربانی کرنا سنت موقرہ ہے، ایک شخص اور اس کے گھر والوں کی طرف سے ایک مسئلہ کفایہ کر جاتا ہے۔ قربانی کا جانور مطلوبہ عمر کا یعنی تو داتا اور بہیمۃ الانعام میں سے ہونا ضروری ہے۔ قربانی کا جانور خوبصورت، فروا اور ہر قسم کے عیوب سے پاک ہونا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کن جانوروں کی قربانی میں احتیاط کرنی چاہیے، بچنا چاہیے، تو آپ نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے 4 جانوروں کا ذکر فرمایا: العرجاء البين ضربها، والعراء البين عملها، والمريض البين مرضها، والعشفاء التي لا تنقي۔ لنگڑا جانور کی جس کا لنگڑا پن ظاہر، کانا کی جس کا کانا پن نمایاں ہو، بیمار کی جس کی بیماری علاج ہو، اور لاغر و کمزور کی جس کے جسم میں چربی اور ہڈیوں میں گوتا تکلیف۔ قربانی کا جانور جب ذبح کرے تو بائیں طرف قبلہ رخ لٹائیں اور قربانی کے دعاؤں سے کر بسم اللہ واللہ اکبر، اللہم ھذا منک ولک، اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی پڑھ کر اپنے دائیں ہاتھ سے ذبح کریں۔ قربانی کا وقت نماز عید اور خطبہ کے بعد سے لے کر ایام تشریق کے آخری دن یعنی 13ویں ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک ہوتا ہے۔ مقررہ وقت کے اندر دن یا رات میں کسی بھی وقت قربانی کی جا سکتی ہے، البتہ دن کے وقت ذبح کرنا، قربانی کرنا اولا اور افضل ہے۔ اور 10ویں ذی الحجہ یعنی آج کے دن کی قربانی تمام دنوں میں سب سے زیادہ اہمیت اور فضیلت کی حامل ہے۔
آج کے دن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سب سے بڑھ کر عظمت والا دن قرار دیا۔ پیارے حبیب نے فرمایا ان اعظم الایام عند اللہ تبارک و تعالی یوم النحر ثم یوم القر۔ قربانی کرنے والے کے لیے افضل تو یہ ہے کہ وہ خود اپنے ہاتھ سے جانور ذبح کرے، لیکن اگر وہ نہیں کر سکتا تو کسی دوسرے سے ذبح کرانا بھی درست ہے۔ اخیر میں عید الاضحیٰ کی تقریبی تقریب کے اس روح پر ماحول میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہیں۔ الہ العالمین، آج ہم قربانی کے لیے سنت کو ادا کرنے جا رہے ہیں۔ پروردگار ہمیں سے پورے اللہ کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا۔ الہ العالمین، ہماری قربانیوں کو قبول فرما، روز محشر ہماری کو قبول کر دیا۔ الہ العالمین، ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرما، ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرما، ہمیں ہر قسم کی بیماریوں، آفتوں، بلاؤں اور خوف سے محفوظ فرما۔ الہ العالمین، ہم سب پر اپنے رحمت کا نزول فرما، ہم سب پر اپنے رحمت کا نزول فرما، ہمیں ایسی بارش سے سیراب فرما جو ہمارے لیے مددگار، خوشگوار، سرسبز و شادابی کی باعث اور نفع بخش ہو، نقصان نہ دینے والی، جلد برسنے والی ہو، دیر سے برسنے والی نہ ہو۔ الہ العالمین، الہ العالمین، ہماری سیئات کو حسنات میں بدل دے، ہماری مشکلات کو آسان کر دے۔ الہ العالمین، ہمارے جو مسلمان بھائی مریض ہیں، جو مسلمان بھائی مریض ہیں، انہیں شفائے کامل عاجل عطا فرما۔ جو بھائی کسی بھی قسم کی مصیبت میں گرفتار ہیں، ان کے حال کو رحم فرماتے ہوئے انہیں مصائب و مشکلات سے آزاد کر دے۔ ہم میں سے جو لوگ مقروض ہیں، انہیں قرض سے نجات دے دے۔ بے روزگاروں کو حلال روزگار عطا فرما، اور جو برسر روزگار ہیں تو ان کے رزق میں برکت عطا فرما۔ الہ العالمین، ہمارے جو مومن بھائی سفر آخرت میں ہم سے سبقت کر چکے ہیں اور اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، پروردگار ان کی مغفرت فرماتے ہوئے پروردگار جنت الفردوس بنا دے، اور جو لوگ حیات ہیں انہیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، ہمیں امن و اطمینان کی زندگی عطا فرما، ساری ملت اسلامیہ کو عزت و حفاظت عطا فرما۔ ہمارے مساجد و مدارس، علماء و دعات کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، اس ملک اور شہر بنارس بلکہ سارے عالم کو امن و شانتی کا گہوارہ بنا دے۔ الہ العالمین، انبیاء کی سرزمین ارض فلسطین پر ظلم و فساد برپا کرنے والوں کو کیسے کے ہاتھ تک پہنچا دے، دونوں جہاں میں ذلت و رسوائی ان کا مقدر کر دے۔ مظلوموں کی داد رسی فرما، مظلوموں کی داد رسی فرما، کمزوروں کی مدد فرما۔ یا الہ العالمین، الہ العالمین، قبلہ اول بیت المقدس کی بات یادی کی، قبلہ اول بیت المقدس کی بات یادی کی، ہمیں ہمت و توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، اسلام دشمن طاقتوں کو نابود کر دے، اور جو ہمارے اور تیرے دین کے دشمن بنے ہوئے ہیں ان کے عزائم اور منصوبوں کو خاک میں ملا دے۔ جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھ، اسلام کا نمائندہ ترجمان اور سپاہی بنا کر زندہ رکھ، اور جب ہمارا ساتھ رہو، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ رہو۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى اعلى واولى واعز واجل واتم واكبر. الله اكبر، الله اكبر، لا اله الا الله، والله اكبر، الله اكبر، ولله الحمد.